بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا بھائی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مسئلے کے بارے میں کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، میاں بیوی آپس میں رات میں جماع کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، لہٰذا اگر غسل میں تاخیر ہو جائے، غسل جنابت میں دونوں کے لیے، تو کیا کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ شرعاً کوئی گنجائش ہے اس میں یا نہیں؟ اس مسئلے کے بارے میں شریعت نے ہمیں کچھ بتلایا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بنے رہے آپ اس ویڈیو میں اور آخر تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ تو چلیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت کے بعد، جب جنابت کی حالت ہو جائے، جب انسان جماع کر لے، اپنی بیوی سے صحبت کر لے، یا کسی انسان کو رات کے وقت میں احتلام ہو جائے، سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، اور یہ جو ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، کسی نے معلوم کیا تھا ٹھنڈ کے متعلق کہ سردیوں میں اس طریقے سے تاخیر ہو جاتی ہے غسل کرنے میں، تو کیا کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس پرپس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس مسئلے کو وضاحت کے طور پر، اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کہ سردی چل رہی ہے تو کیا ہمیں اس مسئلے کے بارے میں عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم عمل کریں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر رات میں جماع کر لیا، صحبت کر لی اپنی بیوی سے، یا کسی کو احتلام ہو جائے کسی مرد کو، تو اس کے بعد میں بہتر یہ ہے کہ اسی وقت میں غسل کر لے، گرم پانی سے غسل کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات میں اس وقت غسل نہیں کر سکتا ہے، غسل نہیں کرے، وہ کوئی شخص اسی وقت میں وہ غسل نہ کرنا چاہے، صبح میں غسل کرنا چاہے، اور اس کا ارادہ سونے کا ہو، آرام کرنے کا اس کا ارادہ ہو، کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس کی نیند بھاگ جائے گی وغیرہ وغیرہ انسان سوچتا ہے، تو اگر یہ اس کا عذر ہے کہ مجھے سونا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عورت نے اگر صحبت کی ہے، یا مرد کو احتلام ہوا یا مرد نے صحبت کی ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اگر رات میں اس کا سونے کا ارادہ ہے تو وہ صبح تک غسل میں تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ استنجا کر لے پہلے، اور استنجا کرنے کے بعد میں وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد میں جب سو جائے، اور اتنی دیر تاخیر کرنا کہ جس سے نماز کا وقت بھی چلا جائے، فجر کا وقت بھی گزر جائے، اور وہ زیادہ دیر تک کے ناپاکی کی حالت میں ہے، تو پھر یہ گنہگار شخص ہو جائے گا اگر اس کی نماز چھوٹ جائے گی، چونکہ نماز فرض ہے، فرض نماز جو ہے صبح میں فجر کی نماز وہ ضروری ہے۔ اگر وہ اس وقت تک بھی سوتا رہا، اس وقت بھی اس نے تاخیر کر دی، تو اب شریعت کی جو گنجائش تھی وہ ختم ہو گئی۔ شریعت نے جو گنجائش رکھی ہے غسل کرنے میں تاخیر کرنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ بس ہماری نماز قضا نہ ہو، نماز سے پہلے جو وقت ہے نماز کا با جماعت کا اہتمام کریں مسلمان حضرات، مرد حضرات، اور عورت بھی اول وقت میں نماز ادا کریں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اتنی تاخیر کر دینا کہ جس سے نماز ہی چھوٹ جائے، سوتا رہ جائے، نماز نکل جائے، تو اب فرض نماز کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے ذمے ہو جائے گا، اور ایک فرض نماز کا جو گناہ ہوتا ہے چھوڑنے کا، وہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اس کی۔ اگر کروڑوں کی تعداد لگائی جائے کہ اتنی دیر تک آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، یا وہ جہنم میں جلایا جاتا ہے، وہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، مختلف روایتیں ہیں، تو بہرحال ہمیں تو یہی کرنا چاہیے کہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ عذر پیش آ جائے، کسی کو جنابت کا غسل پیش آ جائے، یا کسی نے ہم بستری کی صحبت کی ہے، یا کسی کو احتلام ہوا ہے کسی مرد کو، تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے۔ لیکن اگر سونے کا ارادہ ہے، اس کو آرام کرنا ہے، تو پھر وہ تاخیر کر سکتا ہے، اور نماز سے پہلے تک اگر وہ تاخیر کر لے تو گنہگار تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نماز کا وقت گزر جائے، نماز چھوڑ دی اس نے، تو پھر گنہگار ہو جائے گا، وہ ڈبل اس کو گناہ ملے گا پھر اس کو۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ، اور یہ تھا جواب جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔